بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی، علمی و اصلاحی کیسٹوں و سیڈیز کا واحد مرکز پیام یونک کیسٹ سیریز، دکان نمبر 7 اور 9، شباب مارکیٹ، ندوہ روڈ، لکھنؤ۔ نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى سيبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. گرامی قدر علماء ملت، آج جس اہم ترین موضوع کے تحت اس اجلاس کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں آپ تشریف لائے ہیں اور جس میں آپ سب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اس مقصد کے خاطر کہ ایک نہایت ہی اہم اور حساس موضوع سے متعلق معیار حق سامنے لایا جائے، جس معیار حق سے امت کے تمام افراد کو مطلع کیا جائے، امت میں ہر انتشار اور ہر رکھنے کے دروازے کو بند کر دیا جائے، اصلاح کے اس عمل کو اختیار کیا جائے جس کی امت ہر دور میں محتاج رہتی ہے۔ آپ حضرات کا یہاں پر تشریف لانا اور اس وقت فکر مند ہو کر بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعتاً امت وسط اور خیر امت کی نمائندگی فرماتے ہیں۔ آپ کو رسول اور نیابت رسول کا منصب سونپا گیا ہے۔ ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه بحظ وافر۔
وقد ورد في بعض الأحاديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. علماء امت کا مقام بہت بلند ہے، بہت نازک ہے، اور ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. آپ جس دین متین کی نمائندگی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم اور آپ اور ہر خاص و عام اس کو جانتا ہے کہ اس کا نام الاسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور یہ بھی تقریباً ہر خاص و عام جانتا ہے کہ اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرنے کا کوئی موقع نہیں عطا کیا گیا ہے. اس دین کے ساتھ کسی دوسرے دین کے امتزاج یا اس کی شراکت یا اس کی ساجھیداری یا اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرنا اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قابل قبول نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس دین متین کی نمائندگی آپ اور ہم کر رہے ہیں جاہلیت کے اس ماحول میں، جاہلیت کا وہ ماحول جو 6 صدی مسیحی کی جاہلیت سے کمتر نہیں ہے بلکہ اس سے فزونتر ہے. وہ جاہلیت پھر بھی محدود تھی. اس کے اثرات جزیرۃ العرب میں اور دنیا کے بہت سے دیگر ممالک میں محسوس کیے جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ محدود تھے. ان کے بارے میں قرآن پاک نے تصویر پیش کی تو اس طرح کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. تو جو فساد اس وقت 6 صدی عیسوی کی جاہلیت میں پیدا ہوا تھا اس کا قرآن پاک میں تبصرہ کیا گیا، اس کا تذکرہ کیا گیا اور اس پر تبصرہ کیا گیا. تو یہ فرمایا گیا کہ بر و بحر میں فساد پھیلا ہوا ہے، کرپشن غالب ہے انسانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں. لیکن موجودہ دور میں یہ فساد اور یہ کرپشن صرف بر و بحر میں نہیں ہے بلکہ فضا میں بھی ہے. یہ اڑ بھی رہا ہے اور تیر بھی رہا ہے اور رینگ بھی رہا ہے اور دوڑ بھی رہا ہے اور چل بھی رہا ہے. پوری خشکی بھی اس سے بھری ہوئی ہے اور سمندر بھی اس سے بھرے ہوئے ہیں اور فضائے بسیط بھی اس سے بھری ہوئی ہے. ایسی جاہلیت ظاہر ہے کہ وارثین انبیاء کو وہی کام انجام دینا ہے جو انبیاء کرام اپنے دور کی جاہلیت سے مقابلہ کر کے انجام دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے اول و آخر مذہب الاسلام کے آخری نمائندے تھے، وہ اسلام کے بانی نہیں تھے، اسلام کے مؤسس نہیں تھے، اسلام کے مبتدع نہیں تھے، مبدع نہیں تھے، بلکہ فی الحقیقت اس کے مکمل تھے، متمم تھے. وہی کام جو انبیاء کرام نے ایک خاص منزل تک پہنچا کر چھوڑا تھا اور جس کے بعد اس کی عمارت میں ایک رخنا باقی تھا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. اس اینٹ کو حضور اکرم نبی خاتم الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر رکھ دیا اور عمارت مکمل ہو گئی. فَأَنَا اللَّبِنَةُ الْأَخِيرَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ. آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب اسلام کے علمبردار، اسلام کے نمائندہ، اسلام کے ترجمان تھے. خدا کا مذہب کسی دور میں بدلا نہیں. اس کے مذہب کا بنیادی تقاضا ہے العبودیہ من العباد للہ رب العباد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یہی مذہب سب کا رہا ہے، عبودیت کا وجود انسانوں کے اندر، اور اس عبودیت کا تعلق اللہ سے جو رب العالمین ہے.
یہی وہ بندگی ہے اور یہی وہ نظام زندگی ہے جس کا حکم خدا تعالی نے تمام انبیاء کو فرمایا تھا، اور پھر آخری نبی کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کی تکمیل فرمائے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اقامت دین کی ذمہ داری تمام انبیاء کو سونپی گئی تھی، اور اس اعتبار سے یہی وہ ذمہ داری تھی جو آخری نبی کو بھی سونپی گئی. تو اس ذمہ داری میں ایک ایسا قدر مشترک ہے جو سب کے درمیان دائر ہے اور کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شرعت اور منہاج میں فرق رکھا گیا، لیکن اقامت دین میں کوئی فرق نہیں، عبدیت اور عبودیت میں کوئی فرق نہیں. الدینون للہ والخضوع للہ والانقیاد للہ والاخبات للہ، اس میں کوئی فرق نہیں. یہ وہ بنیاد ہے جو کبھی ہلائی نہیں جا سکتی. یہ مقصد تخلیق آدم ہے اور مقصد تخلیق ذریت آدم ہے. شرعت اور منہاج میں ضرور فرق رکھا گیا، اور شرعت نام ہے قوانین کا اور منہاج نام ہے قوانین کے طریقہ کار کا، قوانین کے نفاذ کے وسائل اور آلات کا. قوانین میں تبدیلی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عظیمہ کی بنیاد پر جب چاہی فرمائی. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. جس نبی کے ذریعے اس کی امت کو جو چاہے احکامات دیے اور پھر جب چاہا ان میں تبدیلی فرما دی. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ناسخ اللہ اور شارع اللہ اور ماحی اللہ اور مثبت اللہ، اس کے ہاتھ میں سارے تصرفات ہیں. تو اس دین کا یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ یہ دین اس منزل کو پہنچا کہ جس منزل کو پہنچانے کے لیے قافلہ سالاروں کو ہمیشہ بھیجا گیا اور ان کے پیچھے قافلوں کو چلایا گیا. اس کی تکمیل ہوئی حجۃ الوداع میں اور عرفات کے میدان میں، اور یوں فرمایا گیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں آ کر ایک ایسی آخری منزل آ گئی اور پہاڑ کی وہ ہمالیائی چوٹی آ گئی کہ جس کے بعد اب کوئی چوٹی نہیں. اب اسی کا تحفظ، اسی کی تجدید، اسی کی تبلیغ، اسی کی دعوت، اسی کا نفاذ اور اسی کے نظام کی افہام و تفہیم اور اسی نظام کے خاطر اقتدار، سلطنت، قوت، شکوہ اور پھر اس سب کا عبدیت کے خاطر استعمال، یہی کام رہ گیا، یہی مشن رہ گیا، یہی منصب رہ گیا. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو بنیادیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو خاتمۃ الامم ہے چھوڑ دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ نبوت محمدی کا تعلق ساری انسانیت سے اور اس امت کا تعلق بھی ساری انسانیت سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عمومیت کا اعلان کہیں یوں فرمایا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہیں یوں فرمایا گیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو تمام انسانوں کو مخاطب فرمایا گیا اور تمام انسانوں کو مخاطب فرما کر ذمہ داری اگلے لوگوں کو دے دی گئی. یعنی ایک طرف تو بنیادی سرچشمے اور مصادر اور مآخذ متعین کر دیے گئے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اسی بات کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا جس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو
اور جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. اور اولو الامر اصلاً وہ ہے جو اولو الدین ہے. الامر الدین کے معنی میں بھی آتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح ہے, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, یعنی من احدث فی دیننا هذا ما ليس منه فهو رد. اولو الامر اولو الدین ہے, تو دین والوں کی اطاعت کرو. اور دین والوں میں سب سے زیادہ اہمیت ان کو حاصل ہے جو الخلیفۃ الراشد ہیں, الخلفاء الراشدون, کہ وہ اولو الامر کے اعلیٰ ترین طبقے کے حامل ہیں. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اطاعت الہی اور اطاعت نبوی کے نظام کو نافذ کر دیں. لہذا ان کو جو قوت دی جاتی ہے, جو سلطنت دی جاتی ہے, وہ اس لیے دی جاتی ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. تو جن کو تمکین فی الارض عطا فرمائی جاتی ہے وہ اولو الامر کے اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں, یعنی الخلفاء الراشدون, الامراء الراشدون, الحکام الراشدون, الولاة الراشدون. تو سب سے پہلے ان کی بات مانی جائے اور پھر درجہ بدرجہ یہاں تک کہ محلے کے ایک مولوی کی بات مانی جائے اگر واقعتاً اس کے پاس علم صحیح ہے, علم نافع ہے اور عمل صالح ہے. اور اس سے متعلق فرمایا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جن کو یاد ہے سبق ان سے پوچھو. الذکر سے مراد یاد دہانی, یاد. تو جو لوگ یاد رکھتے ہیں یعنی جن کا علم مستحضر ہے, اور جس کا علم مستحضر نہیں وہ پڑھ چکا ہے, سند فراغت لے چکا ہے, لیکن اس نے اپنے علم کو طاق نسیاں پہ ڈال دیا ہے, علم کو فراموش کر دیا ہے. علم مستحضر نہیں ہے, علم پختہ نہیں ہے, علم مختلف ہے, علم کمزور ہے, علم ناقص ہے, تو اس سے پوچھنے کا حکم نہیں, اس سے پوچھنے کا حکم نہیں. فاسألوا اہل الذکر, پوچھو اس سے جسے اپنا علم یاد و مستحضر ہے. اور گویا اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ صرف علم مستحضر نہ ہو بلکہ عمل بھی مستحضر ہو, یاد الہی اس کے قلب میں ہو, معرفت ربانی کا نور اس کے چہرے سے جھلکتا ہو, اس کی پیشانی پر درخشاں ہو. یعنی وہ اس کی بھی مثال ہو کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کی خشیت فی الحقیقت انہی لوگوں میں ہوتی ہے جو صاحب علم نبوی ہوتے ہیں, جو حقائق کا ادراک رکھتے ہیں اور اللہ کی معرفت رکھتے ہیں, تو ان کے اندر خشیت بھی ہوتی ہے. تو اس مرحلے تک یہ سب وہ لوگ ہیں جو داخل ہے اس میں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. لیکن فإن تنازعتم, اگر آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہو, نزاع پیدا ہو, اتفاق نہ ہو رہا ہو, جھگڑا کسی بات پر پیدا ہو رہا ہو, وہ فروعی ہو یا اصولی ہو, اعتقادی ہو یا تعبداتی ہو یا معاملاتی ہو یا معاشرتی ہو یا سیاسی ہو یا تنظیمی ہو, اگر اختلاف فیما بین المسلمین پیدا ہو, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والمراد بالرد إلى الله الرد إلى كتاب الله عز وجل, والمراد بالرد إلى الرسول الرد إلى سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ تشریف فرما تھے مدینہ منورہ میں یا جزیرۃ العرب کے کسی بھی خطے میں موجود تھے, تو رد الی الرسول کا یہ بھی مطلب تھا کہ آپ کے پاس مقدمہ لے جایا جائے, آپ کے حضور میں بات پہنچائی جائے, فریقین آپ کے پاس حاضر ہوں, اور آپ کے پاس حاضر ہو کر جو فیصلہ بھی دربار رسالت سے صادر ہو جائے اس کو قبول کریں بغیر اس کے کہ ان کے دل میں ادنا بھی تنگی پائی جائے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام تنازعات میں, خصومات میں, جھگڑوں میں آپ کو حکم اور آپ کو قاضی نہ مان لیں, نہ مقرر کر لیں. پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ آپ کی طرف سے ہو اس کو تسلیم کریں, سر تسلیم خم کر دیں,
اور دل میں اس سے متعلق ادنا تنگی بھی محسوس نہ کریں، اسی میں راحت محسوس کریں اور اسی میں عزت محسوس کریں. تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ایک طرف ان دونوں کو ماخذ بتایا گیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اولو الامر جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نمائندگان ہیں ان کو بھی ایک مصدر کی حیثیت دی گئی. یعنی اس کے بعد پھر ان کی طرف رجوع کیا جائے گا، کیونکہ کتاب اللہ ہوا میں نہیں رہے گی، سنت رسول اللہ فضا میں معلق نہیں رہے گی، بلکہ کتاب اللہ کے علم بردار ہوں گے اور سنت رسول اللہ کے علم بردار ہوں گے، افراد ہوں گے جن کے ساتھ اس کا رابطہ ہوگا. اور انہی افراد کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی گئی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ غير سبيل الصحابة وغير سبيل التابعين وغير سبيل أتباع التابعين المشهود لهم بالخير وغير سبيل الأئمة المجتهدين والمحدثين الأجلة الكرام ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جو پیغمبر سے جھگڑا کرے گا اور پیغمبر سے پھٹے گا اور کٹے گا جبکہ ہدایت اس کے سامنے کھل چکی ہے، اور مؤمنین کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے کو اپنائے گا. صرف اتنا نہیں کہہ دیا گیا کہ بس پیغمبر سے کٹے گا. اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ بس یہی دو چیزیں مقصود ہوتی اور ان دونوں کے حاملین اور ان کے علمبردار کا فہم اور اس فہم کی تطبیق مقصود نہ ہوتی اور دین کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جاتا تو بس اتنا کہا جاتا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. لیکن بات یہاں پر رکی نہیں، بات آگے بڑھی اور یہ کہا گیا کہ جو پیغمبر سے کٹے گا اور پھٹے گا اور المؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو پھر ہم اسے جانے دیں گے جدھر جا رہا ہے. اللہ کے ہاں جبر نہیں ہے، قہر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. وہ جبرن کسی سے نماز نہیں پڑھواتا اور وہ جبرن کسی کو سینما گھر نہیں لے جاتا. اس نے انسان کو یکگونا اختیار عطا فرمایا ہے. تو جب وہ المؤمنین کے راستے کو چھوڑے گا تو ہم جانے دیں گے اس کو جدھر وہ جا رہا ہے اور جھلسا دیں گے اس کو جہنم میں، اور جھلسا دیں گے اس کو جہنم میں جو بہت بدترین ٹھکانہ ہے. المؤمنین کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. المسلمون جس چیز کو اچھا سمجھیں تو وہ اللہ کے نزدیک اچھی ہے. اور کیوں نہ ایسا ہوگا جب خود اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو اسی طرح ایک درمیانی اور بہترین امت بنایا ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ پیغمبر تمہارے سامنے حق کی گواہی پیش کر دیں. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور پھر تم تمام انسانوں کے سامنے اسی حق کی گواہی کو پیش کرو. پیغمبر کا کام تم تک محدود ہے کہ ان کی عمر محدود ہے، وہ اٹھائے جائیں گے، وہ ہمیشہ اس دنیا رہیں گے. انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر تمہیں بھی موت آنی ہے اور ان سب کو بھی موت لاحق ہونی ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. محمد ایک پیغمبر ہیں کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے جاہلیت میں، پھر کفر اور شرک میں چلے جاؤ گے. تو محمد عربی علیہ السلام کے جسم کو دائمی نہیں بنایا گیا، آپ کے دین کو دائمی قرار دیا گیا، آپ کی شریعت کو دائمی قرار دیا گیا. ابو بکر صدیق کو وفات نبوی پر کہنا پڑا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد کی پوجا کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی پوجا کرتا ہے اسے جاننا چاہیے کہ اللہ حی ہے، اسے کبھی موت لائق نہیں ہوتی. تو المؤمنون اور المسلمون پر ذمہ داری سونپ دی گئی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں برپا کیا گیا، تمہاری بھی بعثت ہوئی اور تمہارا کام یہ ہے کہ سہولت پیدا کرنا، دشواری و تنگی نہ پیدا کرنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مقرونہ تھی، بعثت مقرونہ تھی، یعنی ایک ایسی بعثت تھی جس کے ساتھ امت کی بعثت کو جوڑ دیا گیا، شامل کر دیا گیا۔ آپ کی بعثت آپ پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ آپ کی بعثت کا امتداد ہے جو تا قیامت رہے گا۔ آپ کی نیابت چلتی رہے گی، آپ کی وراثت چلتی رہے گی۔ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، فرما دیا گیا کہ لا نبی، کوئی نبی نہیں آئے گا، وحی الہی نازل نہیں ہوگی، لیکن سلسلہ چلے گا سنی کا، کتاب اللہ کی تفسیر کا، اور پھر ان دونوں کی تطبیق کا۔ یہ سلسلہ رواں دواں رہے گا۔ اور اس سلسلے کے حامل کون ہوں گے؟ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طبقہ حق پر مضبوطی سے قائم رہے گا۔ لا يضرهم من خالفهم وفي روایت لا يضرهم من خذلهم، جو انہیں بیعال و مددگار چھوڑ دے گا یا جو ان کی مخالفت کے درپے ہوگا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ محفوظ رہیں گے۔ اور یہ حفاظت اللہ کی طرف سے امت کی مجموعی طور پر ہے، کیونکہ امت مبعوث ہے۔ جس طرح نبی مبعوث کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا یہ کہتے ہوئے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے پیغمبر آپ بات پوری پہنچا دیجئے، اگر آپ بات پوری نہیں پہنچاتے ہیں تو اللہ کا پیام پہنچانے والے شمار نہیں ہوں گے، اور اللہ الناس سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو جس اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ ان کی حفاظت فرمائے گا، اسی اللہ نے امت کے لیے بھی یہی فرما دیا کہ وہ اس امت کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور یہ امت بھی دائم رہے گی، باقی رہے گی، اس کا تسلسل قائم رہے گا، یعنی حق سے یہ جڑی رہے گی۔ اگر اس امت کے تمام افراد نہیں تو ایک طبقہ ایسا ہوگا جو اس حق سے جڑا رہے گا، مربوط رہے گا۔ وہی طبقہ ہے جس کو قرآن میں المؤمنین کہا گیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور حدیث پاک میں اسے طائفہ فرمایا گیا، اور حدیث میں اس کو یوں بھی فرمایا گیا کہ اللہ ہر صدی میں ایسے افراد کو اٹھاتا رہے گا، برپا کرتا رہے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کا کام انجام دیتے رہیں گے۔ یہاں پر بھی یہ تفسیر کہ اس سے مراد ہر صدی پر ایک شخص ہے راجح نہیں۔ من کا لفظ اس میں موصول ہے، اور طائفہ کا لفظ جو دوسری حدیث میں استعمال کیا گیا ہے، اور ایک تیسری حدیث میں فرمایا گیا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، کہ اس امت کے عادل، امانت دار اور دیانت دار علم نبوی کے ہر دور میں حامل رہیں گے، جن کے تین کام ہوں گے کہ غلو کرنے والوں کے غلو کو اور ان کی تحریفات کو اس دین سے چھانٹتے رہیں گے، اور باطل پرستوں کے ادعاءات کو، غلط کاریوں کو، فریب کو اس دین سے دور کرتے رہیں گے، اور جاہل اور نادان اور کم علم اور ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے لوگوں کی بیجا تعویلات کو بھی کھرچ کھرچ کے پھینکتے رہیں گے۔ تو جن لوگوں کو عدول کہا گیا، جن لوگوں کو طائفہ کہا گیا، انہی لوگوں کو یاد کیا گیا ہے اس حدیث میں جس میں یہ فرمایا گیا کہ ان اللہ تبارک و تعالی سيبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد، یعنی الناس الذين يجددون، العلماء الحاملين لعلم النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعملون ذلك، هم الذين ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين۔ وہی مجدد ہوں گے، وہی مصلح ہوں گے، وہی حملہ امنا ہوں گے، اور اس
فریضے کی انجام دہی کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کی نصرت ہوتی ہے، انہیں تائید ملتی ہے۔ سب سے پہلی آزمائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بند ہونے کے فوراً بعد ابو بکر صدیق کو پیش آئی کہ ارتداد کی لہریں پھیل گئیں اور ایسا لگا کہ شاید سارا جزیرۃ العرب دوبارہ کفر کی گود میں چلا جائے گا۔ حجاز کی سرزمین کے علاوہ ہر طرف ارتداد کی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ کہیں پر مانعین زکوٰۃ پیسہ روکے کھڑے تھے کہ ہم ابو بکر کو نہیں دیں گے، ہم محمد کو دیتے تھے، ابو بکر لینے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ ایک بہت کڑی آزمائش تھی جو سب سے پہلے دور میں سامنے آئی۔ ابھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے اور بس ابھی آگ لگ گئی۔ ابو بکر صدیق جو اس امت کے ایک فرد ہیں، نبی کے صاحب بھی ہیں، رفیق بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، معاون بھی ہیں اور پھر خلیفہ راشد بھی ہیں، انہیں اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، خدا کی قسم نماز اور زکوٰۃ میں جو تفریق کر رہا ہے میں اس سے جنگ کروں گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ اگر یہ شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تب انہیں چھوڑنا، ورنہ تہتیق کر دینا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ شرک و کفر سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ایسا نہ کریں تو تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں ان سے لی جاتی تھی تو میں ان سے اس کو لے کر چھوڑوں گا، میں انہیں اس طرح نہیں چھوڑ دوں گا۔ تو وہ ابو بکر صدیق جن کی نرمی، جن کی شفقت اور جن کی دل کی رقت معروف و مشہور تھی، اب ان کا حال یہ ہے نیابت نبی کا فریضہ انجام دینا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نفاذ کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے، تو ادنا کمزوری اور ادنا جھکاؤ وہ اپنے اندر نہیں پا رہے ہیں، اور صاف بات یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نص قرآنی کو نافذ کروں گا اور عمل نبوی کو نافذ کروں گا۔ ارتداد کا اور منع زکوٰۃ کا انہوں نے بہت جم کر مقابلہ کیا۔ حضرت عمر کو اسکال پیش بھی آیا، اور جب اپنے اسکال کا انہوں نے دربار صدیقی میں ذکر کیا تو حضرت ابو بکر صدیقی کو جوش بھی آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو جوش آ گیا اور یہ فرمایا کہ اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں بڑے تم زبردست بنے ہوئے تھے، اسلام میں بزدلی دکھا رہے ہو۔ یعنی یہ ان کی طرف سے معروضہ تھا کہ اس موقع پر مدینہ منورہ سے اگر آپ لشکر مرتدین کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیں گے اور اسی طرح مانعین زکوٰۃ سے مقابلہ کریں گے تو دارالخلافت کیپٹل خالی ہو جائے گا اور دشمن ہو سکتا ہے کہیں باہر سے حملہ آور نہ ہو جائے، ہم اپنی خانہ جنگی میں مشغول نہ ہو جائیں۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق نے صاف کہہ دیا کہ اس خانہ جنگی سے ہمیں نمٹنا پڑے گا، ہمیں اپنے گھر کو پہلے سنبھالنا پڑے گا۔ جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں، جو قرآن پاک کی آیات کی غلط تشریح کر رہے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ استدلال یوں کرتے ہیں کہ فرمایا گیا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، نبی کو حکم تھا کہ ان کے مال کی زکوٰۃ آپ وصول فرمائیں اور اس کے ذریعے ان کا تطہیر و تزکیہ فرمائیں، اور آپ کی دعا ان کے لیے وجہ سکون ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ حق نبی کو تھا، ابو بکر کو نہیں، لیکن وہ ظالم بھول گئے تھے اس بات کو کہ قرآن میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت ان کے دماغوں سے نکل گئی کہ نبی کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت بھی انہیں کرنا ہے، اور بے شمار نصوص قرآن پاک اور حدیث نبوی کے اس سلسلے میں موجود ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے عمل کر کے دکھا دیا اور اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ اور اس کے بعد آگے بڑھیے تو فتنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سامنے آیا۔
گھر کا فتنہ سامنے آیا. اس گھر کے فتنے میں انہوں نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا کہ وہ سپر ڈال دیں, وہ دب کر صلح کر لیں, وہ حق اور باطل کے درمیان یا حق اور ناحق کے درمیان کمپرومائز کر لیں. اس کے لیے وہ خلیفہ راشد تیار نہیں ہوئے, بلکہ ان کے سامنے بھی قرآن پاک کی آیت کریمہ تھی, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. تو الفئۃ الباغیہ سے جنگ کرنا انہوں نے ضروری سمجھا, اور وہ خلیفہ راشد تھے اور حق ان کی طرف تھا. انہوں نے ان غالی شیعان کا بھی مقابلہ کیا اور ان کو بھی سخت ترین سزا دی جو انہی سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اور انہی کے بارے میں غلو کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ علی تو الہ ہے, اللہ ہے, اللہ ان کے اندر حلول کر گیا ہے, خدا ان کی ذات میں جل وگر ہے. جنہوں نے تشیع کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور شیعت کے لبادے میں اور علی ہی کی محبت کے دعوے میں جو اس حد تک پہنچ گئے تھے, تو علی ابن ابی طالب نے جو حیدر کرار تھے اور خلیفہ راشد تھے, جن کو حضور نے تشریع کا خلفائے راشدین کے ضمن میں نمبر 2 کا درجہ دیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اور یہیں سے یہ بات بھی آپ سمجھتے چلیں گے کہ سنت ابو بکر اور سنت عمر اور سنت عثمان اور سنت علی سنت رسول ہے. جو ان حضرات کی سنن کو سنت رسول سے کاٹے وہ ان کے ساتھ حتق عزت کا بھی معاملہ کر رہا ہے اور وہ تشریع نبوی میں مداخلت کر رہا ہے. وہ تشریع نبوی میں مداخلت کر رہا ہے, وہ قرآن پاک کے نظام میں مداخلت کر رہا ہے. قرآن پاک نے اپنے علمبرداروں کا بھی تذکرہ کیا ہے. ایک طرف وہ علمبردار تھے ماضی میں لوح محفوظ کے حصوں کے, جن کا نام نوح تھا, ابراہیم تھا, موسیٰ تھا, عیسیٰ تھا. ان کے بارے میں نبی سے کہا گیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي, تم بھی ان کے ہدایت پر چلو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو. اور اب وہ ہیں جو آخری نبی کی ہدایت پر چل کر الذین انعمت علیہم کی علامت بن گئے ہیں, جو اس راستے کے سنگھائے میل بن گئے ہیں. اب ان کی اطاعت بھی نبی کی اطاعت کا ایک حصہ ہے اور ان کی عدم اطاعت معروفات کے اندر نبی کی عدم اطاعت پر منتج ہے. تو علی جو خلیفہ راشد ہیں انہوں نے اپنے گھر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضرورت پڑی تو تلوار اٹھائی. انہوں نے متشیعین غالین کا بھی علاج کیا, انہوں نے فئہ باغیہ سے بھی مقابلہ کیا اور انہوں نے خوارج سے بھی مقابلہ کیا. یہ الگ بات ہے کہ خوارج کو تقدیر نے یہ موقع دے دیا کہ انہی کے ایک خبیث فرد کے ہاتھ حضرت علی شہادت کے مرتبہ بلند کو پہنچ گئے. کسی مجوسی کے ہاتھ حضرت عمر مرتبہ شہادت کو پہنچے اور کسی خارجی کے ہاتھ حضرت علی مرتبہ شہادت کو پہنچے, لیکن امت کو جو فریضہ عطا کیا گیا تھا اس سے غافل نہیں رہا گیا. سلسلہ اس فریضے کی ادائیگی کا چلتا رہا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذمہ داری اصحاب کو سونپی, اصحاب نے پھر اسی امانت کو آگے منتقل کر دیا, تابعین کی طرف منتقل کر دی گئی وہ ذمہ داری, اور انہوں نے پھر اس کو نبھایا. ہمیشہ حق کا اعلان کیا, اس کا اظہار کیا, کتاب اللہ سے وہ مربوط رہے اور سنت رسول اللہ کے افہام و تفہیم اور اس کی تشریح اور اس کی تطبیق کا فریضہ انجام دیتے رہے. ان میں سب ایک درجے کے نہیں تھے, جیسے اصحاب رسول میں سب ایک درجے کے نہیں تھے. جو مقام خلفائے راشدین کا ہے وہ غیر خلفائے راشدین کا نہیں, جو مقام عشرہ مبشرہ کا ہے وہ غیر عشرہ مبشرہ کا نہیں, جو مقام بدریین کا ہے وہ احدیین کا نہیں, جو مقام احدیین کا ہے وہ حدیبیین کا نہیں, اور جو مقام حدیبیین کا ہے وہ اصحاب اسلام بعد فتح مکہ کا نہیں. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إلى آخر الآيات الكريمة. یہ وہ اصحاب ہیں جن کے خاص درجات ہیں، جن کے خاص مقامات. 1,14,000 یا 24,000 تمام صحابہ کا مرتبہ ایک نہیں. ایک طرف فقہاء صحابہ ہیں، مفتیان صحابہ ہیں، ایک طرف مکثرین من الحدیث صحابہ ہیں، ایک طرف مجاہدین اور کمانڈر صحابہ ہیں، اور سب کی مرتبہ بندی حضور فرما رہے ہیں. جو اصحاب افتاء بننے کے اہل ہیں حضور انہیں افتاء کا منصب دے رہے ہیں. جو تفقہ کے اہل ہیں حضور انہیں فقاہت کی ذمہ داری سونپ رہے ہیں. جو حدیث کے متون یاد کرنے کے اہل ہیں حضور انہیں وہ ذمہ داری عطا فرما رہے ہیں. جو جیوش اور لشکروں کے کمانڈر بننے کے اہل ہیں حضور انہیں اس کی ذمہ داری سونپ رہے ہیں. اور اس طرح مردم شناسی کا وہ معجزانہ کام انجام دے رہے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا، اور جس کے نتیجے میں تاریخ نے یہ رخ آج تک اختیار کیا، اور دین محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. عبداللہ ابن عباس کا جو مقام ہے تفسیر قرآن میں وہ عام طور پر دیگر صحابہ کا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ان کے لیے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. فقاہت میں بھی انہیں ایک منصب جلیل حاصل ہے، اور تفسیر میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال یہ ہے کہ دیکھنے میں بڑے دبلے پتلے ہیں لیکن علم کا سمندر ہے، علم کا پہاڑ ہے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب کوفہ بھیجتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ لوگوں میں نے اپنے اوپر تم کو ترجیح دی. کنیف ملیا علما وفضلا، یہ دنیا علم ہے، یہ سمندر علم ہے. ایک فقیہ جلیل ہے جس کو کوفہ بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہاں کے مسلمانوں کی تربیت فرمائیں اور ان کو تفقہ عطا کریں. جو مقام حضرت معاذ بن جبل کا ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجتے ہوئے کہتے ہیں کہ بما تقضی یا معاذ؟ قال بکتاب اللہ تعالی. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. معاذ فیصلہ کس بنیاد پہ کرو گے؟ کہا کہ قرآن کی بنیاد پہ کروں گا. اگر قرآن میں حکم صریح نہ ملے تو کیا کرو گے؟ حدیث کی اور سنت کی بنیاد پہ کروں گا. اگر حدیث اور سنت میں بھی تمہیں کوئی واضح حکم نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا کہ پھر تو میں قیاس کروں گا، اجتہاد کروں گا اور صحیح رائے کا استعمال کروں گا، بات تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. تو فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے رسول کے فرستادے کو اس کی توفیق دی کہ جس کو اللہ بھی چاہتا ہے اور نبی بھی چاہتا ہے. معاذ بن جبل کا ایک خاص مقام ہے، زید بن ثابت کا ایک خاص مقام ہے، اور خلفائے راشدین کے مقام فقاہت اور مقام تفسیر اور مقام شرح حدیث کا تو کہنے ہی کیا. وہ تو بے انتہا بلند اور بالا تر ہیں، وہ تو مجتہد ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین نمائندگان ہیں. تو اب صحابہ کرام میں جو مقامات ہیں جن کی بنیاد پر دیگر صحابہ ان کے حلقہ بند تھے، ان کے متبع تھے اور ان کی رائے قبول کرتے تھے. ایک پورا حلقہ تھا صحابہ کرام میں عبداللہ ابن مسعود کا کہ جو ان سے فتویٰ لیتا تھا اور ان سے رائے لیتا تھا. ایک پورا حلقہ تھا صحابہ کا جو ابن عباس سے رجوع کرتا تھا اور ان سے مستفید ہوتا تھا. ہر صحابی مجتہد نہیں تھا، ہر صحابی کے پاس ہزاروں روایتیں نہیں تھی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جلیل ہیں، ان کے پاس روایات کا بڑا ذخیرہ ہے، 5000 سے اوپر روایات. وہ مکثرین من الروایہ صحابہ میں ہیں، لیکن فقاہت کا وہ مقام جو عبداللہ ابن مسعود کو حاصل ہے اور عبداللہ ابن عباس کو حاصل ہے، ظاہر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو نہیں. اور یہ بات ایسی ہے جس پر اتفاق ہے خود صحابہ کا اور ما بعد صحابہ کے ادوار کے علماء ملت کا، کہ خود صحابہ میں یہ فرق اور پھر تابعین میں بھی فقاہت کے باب میں، اکثار من الحدیث کے باب میں، اجتہاد و قیاس کے باب میں فرق ہے.
اور دو طرح کے لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور تعلیم کے نتیجے میں تیار ہوئے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حضور کے متون، حضور کے اقوال، حضور کے ملفوظات کی حفاظت کرنے والے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ ٹیکسٹ بک کا خیال رکھیں، جن کا کام یہ ہے کہ وہ الفاظ کی در و بست اور نشست و برخاست کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منی مقالة فوعاها فأداها كما سمع. اللہ سرسبز رکھے، شاداب رکھے اس شخص کو جو مجھ سے بات سنے، پھر اسے محفوظ کر لے، پھر جس طرح سنی ہے ویسی پہنچا دے. یہ کون ہے؟ یہ ہے راوی، یہ ہے حامل حدیث، یہ ہے متن کی حفاظت کرنے والا اور متن کو بے کم و کاست پہنچانے والا. ایک ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے. اکثر صحابہ اسی قبیل کے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ حضور سے جو سنا اسے پہنچا دے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ حضور سے جو کچھ سنا اس کی تہوں میں اتریں اور اس کے نقطوں کو پائیں اور اس کے موتیوں کو لائیں اور اس میں اجتہاد کریں. یہ ان کا منصب نہیں، یہ ان کا مقام نہیں. ان کا کام یہ ہے کہ حضور نے جتنی بات کہی ہے اس میں کمی بیشی نہ کریں، یہاں تک کہ وہ لفظ کی جگہ دوسرا لفظ بھی استعمال نہ کریں اگر انہیں زبان و بیان پر مکمل قدرت نہ ہو تو اس میں بھی احتیاط کریں. حضور کے الفاظ منتقل کریں، اپنے طرف سے بالمعنی روایت بھی نہ کریں. لیکن ایک دوسرا طبقہ ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ اور أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ. لوگوں جو لوگ موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ غیر موجود لوگوں تک بات پہنچا دیں. یعنی ایک کا کام مبلغ کا ہے، حامل متن کا ہے، حدیث کو اٹھانے کا اور پہنچانے کا ہے. اور میں کہ پہنچا دیں یہ ان کو کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ فرب مبلغ اوعى من سامع، جس نے براہ راست حدیث سنی ہے اس کے مقابلے میں جس تک حدیث پہنچائی گئی ہے وہ زیادہ ادراک رکھتا ہے، زیادہ حافظہ رکھتا ہے، زیادہ فہم رکھتا ہے، زیادہ وعی رکھتا ہے، تو وہ زیادہ مفید ہوگا. اس تک بات پہنچائے، اور جب اس تک بات پہنچے گی تو جو بات ایک شخص کے نزدیک بات تھی وہ دوسرا شخص اس بات سے سینکڑوں بات نکالے گا، یعنی پھر اس کی تہ میں اترے گا، اس کا مغز حاصل کرے گا. اسی لیے فرمایا گیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بڑے خیر کا ارادہ کرتا ہے، بہت بڑا کمال اور بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا مقام دینا چاہتا ہے، اسے تفقہ فی الدین کی دولت عطا فرماتا ہے، اسے فقیہ بناتا ہے، اسے فقیہ بناتا ہے. اور جب وہ فقیہ بنتا ہے تو پھر وہ اس دین کی تہ میں اترتا ہے، اس کی گہرائی میں جاتا ہے. مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے اس پر کہ وہ صرف الفاظ پر ٹھہر نہ جائیں بلکہ وہ الفاظ کی تہ میں اترے. فرمایا گیا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر الگ آبادی سے کچھ بندے کھڑے ہو جائیں، مردان آہن، سہرانہ وردی کرنے والے، دوڑ دھوپ میں لگنے والے، جو اس دین میں تفقہ پیدا کریں، اور اس کے بعد پھر جب اپنی قوم میں واپس جائیں تو اپنی قوم کو چوکنا کریں، خطرات سے آگاہ کریں. یعنی فقہا کیوں نہیں تیار ہوتے؟ امت کو ابھارا جا رہا ہے کہ تفقہ کے لیے قدم بڑھاؤ، اور تفقہ باب تفاعل سے ہے جس کی اصل فقہ ہے، اور فقہ کے معنی اصلاً یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے چھلکے کو اتار کر اس کے مغز کو پا لیا جائے. اصلاً عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال اس مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور جب باب تفاعل میں اس کو لے گئے تو اور اس میں قوت پیدا ہو گئی، اور زیادہ اس میں وسعت پیدا ہو گئی.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغز کو پانے کی کوشش توقع ہے، گہرائی میں اتر جایا جائے، سمندروں کی تہ میں اتر جایا جائے اور وہاں سے موتی چن کے لائے جائیں۔ یہ کام فقہائے ملت کا ہے، محدثین کا کام نہیں۔ حضرت امام اعمش جو محدث جلیل ہے، انہوں نے اپنے وقت کے محدث و فقیہ امام اوزاعی سے کہا تھا کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، آپ طبیب ہیں اور ہم لوگ عطار ہیں۔ ہمارا کام عطار کا ہے، ہمارا کام جڑی بوٹی لانا ہے، ہمارا کام پتیوں کا لانا ہے اور مرتبان میں رکھ کے دکان سجانا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ بخار میں کون سا جوشاندہ استعمال کیا جائے، اور ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے پیٹ کے درد کی دوا بتائیں، دوا بتانے والا کام تو فقیہ کرے گا۔ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم جڑی بوٹیاں اکٹھا کر دیں اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر سے نسخہ، حکیم سے نسخہ لکھوا کے لائیے، ہم اس نسخے کے مطابق آپ کو دوائیں دے دیں۔ یعنی حکیم جب کوئی مسئلہ بتائے گا، یعنی دوسرے الفاظ میں کہیے فقیہ جب کوئی مسئلہ بتائے گا تو اس مسئلے کے مستدلات ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اجتہاد اور گہرائی اور گیرائی ہمارے بس کی بات نہیں۔ فقہا اور محدثین، اور فقہا وہی فقہا ہیں، امت میں انہی کو فقہا کہا جاتا ہے جو پہلے محدث ہوتے ہیں اور پھر وہ فقیہ ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث کے سمندر میں غواصی کر کے موتی لانے کا نام فقہ ہے۔ تو کوئی بھی فقیہ جس کو امت نے فقیہ تسلیم کیا ہے، وہ بغیر حدیث کی منزلوں سے گزر کر فقاہت کے مرتبہ بلند کو پہنچتا ہی نہیں۔ لہذا جب یہ کہہ دیا گیا کہ فلان الفقیہ، تو اس کا یہ طے شدہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ 7 سمندر پار کر چکا ہے اور وہ سمندروں کی تہوں میں اتر چکا ہے اور وہ دریاؤں سے کھیل چکا ہے اور وہ غواصی کر چکا ہے اور اس نے حدیثوں کے سمندر کو سمیٹ لیا ہے اور کوزے میں بند کر لیا ہے۔ اب اس کے سامنے حدیثیں اس طرح ہیں جیسے چشم سر کا مشاہدہ ہو رہا ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ بھی مشکل نہیں ہے، وہ تو بیٹھتا ہے اور چند حدیثوں سے ہزاروں مسائل نکال لیتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی تلقین فرمائی تھی اپنے صحابہ کو کہ جو حدیث میں کہوں اسے لوگوں تک پہنچاؤ، شاید وہ کسی فقیہ تک پہنچ جائے، شاید وہ کسی افقہ تک پہنچ جائے۔ جب وہ حدیث افقہ اور فقیہ تک پہنچے گی تو وہ اس حدیث سے وہ مطلب سمجھے گا جو میں چاہتا ہوں، میری مرادیں سمجھے گا، میرے نقطے سمجھے گا، میری گہرائیوں کو سمجھے گا، میں نے جو بصیرت اس کے اندر رکھی ہے اور اللہ نے جو انوار اس کے اندر رکھے ہیں وہ ان انوار تک پہنچے گا اور ان بصائر تک پہنچے گا۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ حَدِيثٍ إِلَى مَنْ هُوَ فَقِيهٌ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ۔ تو یہ وہ تفقہ ہے جس کی طرف قرآن نے ترغیب دی، توجہ دلائی، احادیث نے بہت زیادہ اس پر ابھارا۔ محدثین حدیثوں کو لے کر پہنچانے کا کام کرتے رہے، اور جب حدیث کو منتقل کرنا ہے تو ایک تو وہ فرد ہے جس نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ایک وہ فرد ہے جس نے حضور سے سننے والے سے سنا ہے۔ یہ دونوں شخص ایسے ہیں کہ جو بڑے قابل اعتبار ہیں۔ جس نے براہ راست سنا وہ صحابی ہو گیا، اور الصحابۃ کلہم عدول، اور جس نے صحابی سے سنا براہ راست اس کا واسطہ عدل کا واسطہ ہوا تو الصحابۃ کلہم عدول، اس کی حدیث بھی صحیح ہوئی، اس کی حدیث بھی صحیح ہوئی۔ اب آگے جس نے تابعی سے سنا یا تبع تابعی سے سنا اس کے لیے اب امکان ہے، التابعی قد یکون ثقۃ وقد یکون غیر ثقۃ والتابع التابعی قد یکون ثقۃ وقد یکون غیر ثقۃ۔ تو اس نے حدیث کس سے لی ہے، یہاں اسے تحقیق کرنا ہے، اسے بتانا ہے، اور جب وہ تحقیق کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی تحقیق بھی آخری ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک شخص کو اچھا سمجھے لیکن ایک دوسرا شخص جانتا ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، قرض لے کر ادا نہیں کرتا ہے، اندرونی حالات اس کے اچھے نہیں ہیں۔ جس نے اس کو اچھا سمجھا اس نے اس سے روایت اخذ کر لی اور اس روایت کو درست سمجھا، لیکن جو شخص یہ جانتا تھا کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے وہ اس روایت کو غلط قرار دے گا اور یہ کہے گا کہ اس روایت میں جھول ہے، کیونکہ اس روایت کا حامل اس درجے کا شخص نہیں۔ تو اب محدث کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ نینی تال کے پہاڑوں سے جڑی بوٹیاں لایا ہے، شملہ سے جڑی بوٹیاں لایا ہے، راجستھان سے لایا ہے یا یو پی سے لایا ہے، یہ ڈپلیکیٹ تو نہیں ہے،
یہ غلط قسم کی جڑی بوٹیاں تو نہیں ہے، دوا میں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ دوا کی اصلیت کا خیال رکھے. لیکن حکیم اور ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ دواؤں کے مفردات اور مرکبات کی مقدار اور استعمال کے اوقات اور مریض کی کیفیات اور مرض کی صورتحال ان سب کا جائزہ لے کر دوا تجویز کرے. یہی فرق محدثین اور فقہا میں. محدثین کا کام حضور کے متن و صحابہ کے متن و تابعین کے متن، یعنی حدیث مرفوع اور حدیث موقوف اور حدیث مقطوع، ان کو جمع کر لیں اور یہ بتائیں کہ ہاں یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یہ حدیث صحابی سے منقول ہے، یہ تابعی سے منقول ہے، یہ قول ہے یا فعل ہے یا تقریر ہے یا حلیہ ہے یا صفت ہے یا وصف ہے، یہ صحابی کا قول ہے یا فعل ہے، تابعی کا قول ہے یا فعل ہے، واسطے درست ہیں یا نادرست ہیں، حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، حسن ہے یا مردود ہے اور متروک ہے. وہ اس کو بتانے کی کوشش کریں کہ ہم جس راستے سے یہ حدیث لائے ہیں وہ راستہ صاف ستھرا ہے کہ نہیں. بس اتنا کام ہے محدثین کا. اب اس کام کے بعد وہ فارغ ہو جاتے ہیں، وہ حوالے کر دیتے ہیں اپنی حدیث فقہائے کرام کو. اور اب فقہائے کرام کا کام ہوتا ہے کہ وہ احادیث پر غور کریں اور غور کر کے یہ طے کریں کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے. اس سے فرض ثابت ہوتا ہے یا وجوب ثابت ہوتا ہے، سنیت ثابت ہوتی ہے یا استحباب ثابت ہوتا ہے، اباحت ثابت ہوتی ہے یا کراہت ثابت ہوتی ہے، تنزیہی ہوتی ہے یا تحریمی ہوتی ہے، اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اور پھر یہ سارے فیصلے الگ اور بغیر کسی بنیاد کے نہیں ہوں گے بلکہ کچھ اصول ہوں گے. قرآن قطعی الثبوت ہے لیکن قطعی الدلالہ سب کا سب نہیں ہے. حدیث متواتر قطعی ثبوت ہے، غیر متواتر قطعی ثبوت نہیں ہے. اب جس کے جہاں ثبوت قطعی نہیں ہے وہاں ثبوت کی فکر کرنا ہے، جہاں ثبوت قطعی ہے وہاں دلالت کی فکر کرنا ہے. پھر دلالت کے بہت سے گوشے ہیں، اب اس میں دیکھنا ہے کہ دلالت کس نوعیت کی ہے اور اس کے لیے بھی پھر اصول ہونا ضروری ہے. بغیر اصول کے اگر کوئی کام کیا جائے گا تو ایک فیصلہ ابھی آپ لیں گے اور دوسرے نص سے ایک متضاد فیصلہ لے لیں گے. تو یہی وہ اصول ہیں جن اصول کو فقہا نے مرتب کیا، محدثین نے نہیں کیا. یہ کام محدثین کا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور جو لوگ بھی محدث اپنے کو کہہ کر یا اہل حدیث کہہ کر اس سلسلے میں مداخلت کرتے ہیں، وہ دخل در معقولات کرتے ہیں، فضولی لوگ ہیں، فضولی لوگ ہیں، انہیں اس کا حق ہی نہیں. اور یہ حق ایسا نہیں ہے کہ 20ویں صدی میں نہیں، ہرگز نہیں. یہ حق نہ پہلی صدی میں تھا، نہ دوسری صدی میں تھا، نہ تیسری صدی میں تھا، نہ کسی دور میں تھا. اور اس حق کا دعویٰ محدثین اور اہل حدیث نے کبھی نہیں کیا. یہ محض ایک بہت بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے اس دور میں کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک حلقہ، ایک گروہ اہل حدیث کا ہے اور وہ بھی امت میں رہا اور گویا اس کی بھی فقہ مدون ہے اور اس کا بھی قانون چلتا رہا اور اس کا نظام بھی جاری ساری رہا. یہ محض ایک مغالطہ اور فریب ہے. میں اس کو واضح کروں، ایک مغالطہ ہے. محدثین نے وہی کام کیا جس کو حضرت اعمش نے بیان کیا کہ ہم لوگ عطار ہیں، ہم کمپاؤنڈر ہیں، ڈاکٹر نہیں. ہم عطار ہیں، حکیم نہیں. ہم جونیئر انجینئر ہو سکتے ہیں لیکن ہم انجینئر نہیں. ہماری حیثیت ایک تابع کی ہے، مطبوع کی نہیں. اور اسے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہی کتابیں جن سے استدلال کر کے مغالطہ دیا جا رہا ہے. مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جواب دینے لگتے ہیں، لگتا ہے کہ ان پر حملہ ہو رہا ہے. ہرگز نہیں، کوئی حملہ آپ پر نہیں ہو رہا ہے. کچھ بیچارے اپنی بیوقوفی اور نادانی کا ثبوت دیتے ہیں، کچھ بیچارے اپنی جہالت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور کچھ عوام ان کے چکر میں آ جاتے ہیں تو کچھ بیچارے مولوی بھی پریشان ہونے لگتے ہیں. بات بالکل صاف ہے، 2-2-4 کی طرح. امام بخاری رحمہ اللہ محدثین میں اس اعتبار سے سر فہرست ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اصح الصحاح کے تلاش کی، یعنی جو کام ایک بہت ماہر عطار کا تھا وہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے انجام دیا کہ ڈپلیکیٹ کوئی دوا نہ آنے پائے، ڈپلیکیٹ کوئی حدیث نہ آنے پائے. ہر حدیث کھری آئے، صاف ستھری آئے،
اس کی کوشش کی انہوں نے اور اپنی کتاب میں اس کو پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد اپنے مشائخ علی ابن المدینی، احمد ابن حنبل، یحییٰ ابن معین کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ چیک اپ کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی۔ انہوں نے چیک اپ کیا تو 4 احادیث میں اختلاف بھی کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو بخاری کے شارح ہیں اور ان کے دفاع اور وکالت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان 4 احادیث میں بھی قول بخاری ہی کا راجح ہے۔ ٹھیک ہے، ایک محاکمہ ہے، ہمیں اس محاکمے میں نہیں پڑھنا ہے، اتنی بات تو گویا تسلیم ہو گئی کہ اکثر حدیثیں صحیح ہیں جو انہوں نے جمع کی، لیکن کہیں بھی بخاری نے کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں فقیہ مجتہد ہوں، میرا ایک مسلک ہے جس مسلک کو اختیار کرنا چاہیے میرے لوگوں کو، اس کا کوئی دعویٰ نہیں۔ نہ انہوں نے فتوے کا کوئی مرکز قائم کیا کہ جہاں سے وہ افتاءات صادر فرمایا کرتے ہوں، انہوں نے فقاہت کے لیے نہ کوئی اکیڈمی قائم کی اور نہ خود ہی اپنی فقاہت کے نتائج پیش کیے۔ کہا جاتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، بخاری کی فقاہت ان کے تراجم ابواب میں جلوہ گر ہوتی ہے، لیکن مجھے کوئی بتائے کہ بخاری کی یہ فقاہت جو جلوہ گر ہو رہی ہے یہ بخاری کے کہنے سے ہو رہی ہے یا خود آپ کو شوق چل رہا ہے کہ آپ بخاری کو فقیہ ثابت کر کے اور مجتہد بنا کے چھوڑیں؟ اگر بخاری کو یہ فکر ہوتی کہ میں بھی فقہ مرتب کر دوں تو بخاری فقہ کی ایک کتاب لکھ دیتے جن میں مسائل بیان کرتے، کیونکہ ایک عامل کو جو دین کے اصول پر اور قانون پہ عمل کرنا چاہتا ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، حرام کیا ہے، مرتب شکل میں معلوم ہونا چاہیے۔ بخاری نے کہیں پر بھی وضو کے فرائض و واجبات و سنن و مستحبات کو بھی ایک چارٹ کی شکل میں فقیہانہ انداز سے مدون کر کے نہیں پیش کیا۔ انہوں نے عوام میں امت کے لیے یہ بھی کام نہیں کیا ہے کہ وہ طہارت کے ابواب کو مرتب کر کے اور ان کے حکم کی درجہ بندی کر کے پیش فرما دیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے یہ چاہا تھا اور امام بخاری نے کتاب الایمان میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے یہ بات فرمائی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں فقہ کے ابواب مرتب کر دوں، جس طرح انہوں نے تدوین حدیث کا کام شروع کروایا امام زہری سے، اسی طرح چاہا تھا کہ میں تدوین فقہ کا بھی کام انجام دے دوں، لیکن اللہ نے مہلت نہیں دی، بہت ہی مختصر خلافت ہوئی اور جلد ہی وہ اٹھا لیے گئے۔ اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز تدوین فقہ کا کام انجام دے دیتے تو ایک بہت بڑا بوجھ امت کے کاندھوں پر سے اتر جاتا اور یہ کام بہت ابتدائی دور میں ہو جاتا، پہلی صدی کے اختتام پر دوسری صدی کی ابتدا میں یہ کام ہو جاتا اور امت کے لیے ایک بڑی آسانی ہو جاتی، لیکن تدوین حدیث بھی وہ خود نہ کر سکے دربار خلافت کے ذریعے، اور تدوین فقہ کا کام بھی وہ خود انجام نہ دے سکے، تدوین حدیث کا کام پھر محدثین کو انفراداً انجام دینا پڑا، اور تدوین فقہ کا کام پھر ائمہ اربعہ اور اس دور کے دیگر ائمہ کو بھی انفراداً انجام دینا پڑا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی پوری کتاب میں کہیں پر بھی فقہ کی تدوین کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے تراجم ابواب میں جنہوں نے بہت سے علماء کو حیران کر رکھا ہے، اور اس حیرانی میں اس کو بھی دخل ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں نکتہ وری کروں، میں کوئی نکتہ نکال کے لاؤں، اور ظاہر ہے کہ شاعر نے ایک شعر کہہ دیا، حافظ نے کہہ دیا، سعدی شیرازی نے کہہ دیا، اب اس کے بعد ہر آدمی اپنا مطلب شعر سے نکالنا چاہتا ہے، اور المعنی فی بطن الشاعر، شاعر کیا چاہتا تھا وہ تو وہی جانتا ہے، دنیا سے چلا گیا، لیکن لوگ شاعر کی طرف نسبت کر کر کے یا خود ان کے ذہن میں جو کچھ آ رہا ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تراجم میں یہ بھی موجود ہے، حالانکہ شاید قیامت میں جب امام بخاری سے ملاقات ہوگی بہت سے شراح کی تو بخاری کہیں گے کہ بھائی میں نے تو یہ نہیں چاہا تھا، یہ آپ نے مطلب کہاں سے نکال لیا اور یہ نکتہ آپ نے کہاں سے پیدا کر لیا۔ شاید اس دن کچھ اس طرح کی دل لگی بھی ہوگی جب جنت میں جمع ہوں گے۔ تو امام بخاری نے فقہ کی کوئی تدوین نہیں کی، لیکن ذرا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ
جو امام بخاری کے شاگرد رشید ہیں، تربیت یافتہ ہیں، جنہوں نے امام بخاری کے سامنے دو زانو طے کیا ہے، امام بخاری سے علل پر مباحثے کیے ہیں، مناقشے کیے ہیں، امام بخاری سے اسماء رجال کے نکتے حل کیے ہیں، جنہوں نے امام بخاری کے ساتھ صبح و شام بسر کیے ہیں، ایک ترمس کے ہیں تو ایک بخارا کے ہیں، ایک شمال کے ہیں تو ایک جنوب کے ہیں، اور ان کے سامنے رہ کر اور ان سے تربیت حاصل کر کے وہ فن سیکھا ہے، جو فن سچی بات یہ ہے کہ کتب ستہ کے ائمہ میں اور کسی کو حاصل نہیں، وہ فن سیکھا ہے۔ یعنی انہوں نے متن حدیث بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، علل حدیث بھی سمجھے ہیں، اور تراجم اور اسماء رجال کی بحثوں کو بھی سمیٹا ہے، اور فقہاء کرام کے مستدلات یا ان کی آراء بھی پیش کی ہے، اور ان کی آراء میں محاکمہ بھی کبھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ بخاری کے مدرسے کے بہترین فارغ التحصیل اس بات کا برملا اعلان کرتے ہیں بزبان حال کہ میں فقیہ نہیں ہوں، میں تو محدث ہوں، میرا کام فقہاء کرام کے مستدلات جمع کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ یہی قول ہے ابن المبارک کا، یہی کہنا ہے اہل کوفہ کا یعنی ابو حنیفہ یا وکیع ابن الجراح یا دیگر ائمہ کا، یہی شافعی نے کہا ہے، یہی احمد بن حنبل نے کہا ہے، یہ اسحاق ابن راہویہ نے کہا ہے، یہ لیث نے کہا ہے، یہ اوزاعی نے کہا ہے۔ یعنی کام یہ ہے کہ ائمہ فقہا کے مقام کو تسلیم کر کے ان کے اقوال پیش کر دیے جائیں، حدیث پیش کر دی جائے۔ اگر حدیث ضعیف بھی ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، ضعیف حدیث ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اکثر علماء صحابہ و تابعین میں اس کی طرف گئے ہیں، انہوں نے اس کو قبول کیا۔ حدیث منقطع پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اس لیے کہ مؤید بالاحادیث الاخرى، مؤید بالمتابعات اور مؤید بالشواہد ہے، تو وہ اس بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ کہیں پر وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے، نہ زیر لب نہ ببانگ دہل، کہ بخاری کا یہ مسلک ہے اور مسلم کا یہ مسلک ہے اور یحییٰ ابن معین کا یہ مسلک ہے اور علی ابن المدینی کا یہ مسلک ہے، جو کبار محدثین ہیں۔ یحییٰ ابن معین کے جن کا حال یہ ہے کہ بس بیٹھتے ہیں اور حلقہ تلامذہ کا لگا ہوا ہے اور ہر تلمیذ ان سے ایک ایک محدث کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ماذا تقول یا فلان یا شیخ فی فلان ابن فلان ضعیف، ماذا تقول فی فلان ثقۃ، ماذا تقول فی فلان لا بأس به، ماذا تقول فی فلان لیس به بأس۔ جن کا حال یہ ہے کہ تراجم رجال ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور وہ افراد کے بارے میں فیصلے صادر کر رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے اس کی نہ جرأت کی اور نہ کسی محدث نے مسلک نقل کرتے ہوئے ان کا مسلک نقل کیا۔ ترمذی مسالک کے نقل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور ترمذی بخاری کے شاگرد رشید ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ کہیں پر بھی امام ترمذی نے امام بخاری کے مسلک کی کوئی چندی بھی نقل کی ہو؟ امام بخاری کا کوئی مسلک تھا؟ غلط ہے یہ کہنا۔ امام بخاری محدث جلیل تھے، ان کے سامنے فقہاء کرام کی کوششیں تھیں اور ان فقہاء کرام کی کوششوں سے وہ متفق و مستفید تھے۔ جہاں ان کی اپنی کوئی رائے حدیث کی روشنی میں بنی تھی وہ اس پر عمل کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے مسلک کی کوئی داغ بیل نہیں ڈالی، اس کے اصول نہیں طے کیے، قواعد تخریج نہیں طے کیے، امت کو نہ اس کی عملاً دعوت دی، نہ حالاً دعوت دی، نہ مقالاً دعوت دی۔ اور ان کے شاگرد رشید ترمذی اگر یہ جانتے کہ بخاری بھی صاحب مسلک ہیں تو ضرور یہ کہتے کہ بخاری کی یہ رائے ہے۔ جب وہ ذکر کرتے ہیں آرائے فقہا تو کہیں پر بخاری کا تذکرہ کرتے، کہیں علی ابن مدینی کا تذکرہ کرتے، کہیں یحییٰ ابن سعید القطان کا تذکرہ کرتے، کہیں وکیع ابن الجراح کا تذکرہ کرتے، کہیں شعبہ ابن الحجاج کا تذکرہ کرتے، کہیں تو کرتے بھائی۔ کوئی طے شدہ بات تھی کہ مسلک کی جب بات آئے گی تو ائمہ کا تذکرہ ہوگا، جو فقہاء اجلہ ہیں، جو اس امت کے غواص ہیں اور جنہوں نے کتاب و سنت پر بصیرت حاصل کی ہے، یہ مقام انہی کا ہے۔ ہمارا مقام ان کے اقوال نقل کر کے جائزہ لے لینے کا تو ہو سکتا ہے، لہذا پوری کتاب میں دیکھیے 2-4 جگہیں ایسی ہیں جہاں ترمذی نے کسی مسئلے پر بحث کی ہے طالب علمانہ، یعنی فقیہ کے سامنے دو زانو تہ کرتے ہوئے طالب علمانہ بحث کی ہے کہ یہ قول ایسا اور یہ قول ایسا۔ مثلا جہاں ذکر آیا ہے التوضی بالنبیذ کا،
تو مسلک ذکر کیا ہے کہ بھائی جو صاف ستھرا پانی ہے، بالکل صاف ماء قراح و سراح، اسی سے وضو ہونا چاہیے۔ امام ترمذی نے بھی فقہاء کرام کی رائے ذکر کر کے اس سلسلے میں تائید کی ہے، اور تائید اس طرح کی ہے کہ دیکھیے ھذا اشبہ بکتاب اللہ تعالی لأن الله تبارك وتعالى يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا ليس ماء وقد سمي نبيذا۔ تو اختلاف صرف اتنا ہوا، اسے نبیز کہہ دیا گیا تو اب وہ ماء نہیں ہوا، یعنی ماء سراح اور قراح نہیں ہوا۔ جب ماء سراح نہیں ہوا اور قرآن ماء مطلق استعمال کر رہا ہے، لہذا قرآن پاک سے اشبہ پھر یہی قول ہوا کہ جب ماء ہو بالکل صریح تو اسے وضو کے لیے استعمال کریں، اور جب نبیز کا حکم اس پر لگ رہا ہو، چاہے وہ گاڑھا نبیز نہ ہو، چاہے اس میں سکر نہ ہو، اور چاہے اس کا استعمال بطور وضو ہو بھی سکتا ہو، پھر بھی نہ کیا جائے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک بحث ذکر کی کہ ظہر کی نماز گرمی کے ایام میں شدت الحر میں تاخیر سے پڑھنا چاہیے، اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول انہوں نے نقل بھی کیا، اور نام امام ابو حنیفہ کا نہیں لیتے تھے، اس کی وجہ بھی میں بتا دوں گا کہ عام طور پر امام ابو حنیفہ کا جب قول نقل کرنا ہوتا تھا تو یہ فرماتے کہ کوفہ والے یہ کہتے ہیں، اور یہ اس لیے انہیں کرنا پڑتا تھا کہ وہ تو امام ابو حنیفہ کی جلالت شان کو خوب جانتے تھے، اسی لیے ان کے اقوال سے کتاب بھر رکھی ہے، ان کے مقام اور ان کی عظمت کو خوب جانتے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ بعض منتسبین الی المحدثین و اہل الحدیث، بہت سے ایسے ہیں جو حدیث کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، قلم پکڑتے ہیں، حدیثیں نوٹ کرتے ہیں، اور فقاہت سے انہیں مناسبت نہیں ہے، اور ظاہریت ان پر غالب ہے۔ ابو حنیفہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو چڑ جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے، فقاہت سے دور ہونے کے نتیجے میں، تفقہ کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، اور ظاہریت کے غلبے کے نتیجے میں چڑچڑے ہو گئے کہ ابو حنیفہ کا نام ذکر کیا جائے تو غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ترمذی اس کا خیال کرتے ہیں کہ بھائی نام مت لو، بات کہہ دو، بات ان کی کہہ دی جائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی نقل کیا ہے، لیکن امام شافعی سے اختلاف کیا ہے، اور امام شافعی سے اختلاف کرتے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ شدت الحر میں ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم اس وقت ہے جبکہ مسجد دور ہو اور آدمی کو دور تک چلنا پڑے، تو اس مشقت سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے فَإِنَّ فِي شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، یہ حکم فرمایا گیا ہے۔ تو حضرت امام ترمذی امام شافعی کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ، کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے اور ایک خیمے میں سب حضرات موجود تھے، وقت ظہر آیا، بلال کھڑے ہوئے اول وقت میں اذان دینے، حضور نے فرمایا یا بلال ابرد ابرد، پھر تھوڑی دیر کے بعد بلال کھڑے ہونے لگے، فرمایا ابرد بلال ابرد ثم ابرد حتی طلول، جب خاصی دیر ہو گئی تب اس کے بعد جا کر ظہر کی اذان کہلوائی۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں امام شافعی کے خلاف، اب یہاں محاکمہ امام شافعی کے خلاف ہو رہا ہے کہ امام شافعی کی دلیل کمزور ہے، کیونکہ ابو ذر غفاری کی حدیث اس سلسلے میں یہ بتاتی ہے۔ تو اتنا کام تو ایک محدث جلیل کا ہے کہ اگر کسی دلیل میں کے استعمال میں یا اس سے استدلال میں اسے کوئی غلطی محسوس ہو رہی ہو تو وہ اس غلطی کا تذکرہ کرنے کی جرأت کرے، اور ایسی جرأت امام ترمذی نے چند جگہوں پر کی ہے جو انگلیوں پر گن لی جائے، باقی ان کی بھی ہمت اس کی نہیں ہوئی کہ وہ ائمہ کے پہلو بپہلو بیٹھ کر ان سے مناقشہ کریں اور ان سے مباحثہ کریں، کیونکہ یہ مقام ان کا ہرگز نہ تھا، نہ امت نے انہیں دیا۔ ان کا جو مقام تھا وہ انہوں نے کام کیا، وہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن وہی کام تھا ان کا جس کا تذکرہ امام اعمش نے فرمایا کہ عطار کا کام محدثین نے انجام دیا۔ اب رہے ائمہ اربعہ، تو ظاہر ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے، سب سے مقدم اور سب سے زیادہ وسعت اور گہرائی اور گیرائی رکھنے والے، اور اس کا اعتراف مسجد کے ملا
اور مسجد کے جمن اور عوام الناس اگر کریں تو کہہ دیا جائے کہ نواقف لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں، بلکہ ائمہ جو انہی کے ہم پلہ ہیں وہ اس کے اعتراف پر مجبور ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، الناس تمام انسان بشمول شافعی، بشمول احمد ابن حنبل، بشمول دیگر حضرات جو بات کے ہیں، فرمایا کہ سب کے سب فقہ کے باب میں ابو حنیفہ کے بچے ہیں، ابو حنیفہ کے عیال ہیں، ان کے محتاج ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ اور شافعی منصف تھے، شافعی دانشمند تھے، شافعی امام جلیل تھے، شافعی صادق اللسان تھے۔ شافعی نے جب یہ کہا تو حقیقت کی ترجمانی کی، کیونکہ حضرت امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید امام محمد بن الحسن الشیبانی کے شاگرد ہیں، تو ابو حنیفہ ان کے استاد الاستاد ہیں، اور فقہ حنفی انہوں نے امام محمد سے سیکھی، تو ان کو یہ کہنا پڑا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کی ملاقات امام ابو حنیفہ سے ہوئی نہیں تھی، اور ان کو غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے غلط باتیں پہنچائی گئیں، یہ کہا گیا کہ وہ بڑے قیاس ہیں، بڑی رائے زنی کرتے ہیں، حدیثوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عراق تو ٹیکسال ہے، حدیثیں گڑھی جاتی ہیں وہاں، یہ باتیں امام مالک کو پہنچائی گئی۔ اور جو لوگ عراق کے مدینہ منورہ آتے تھے ان میں کیونکہ بحث کا بھی خاصا مادہ تھا اور یہ ذوق وہاں کی فضا میں پیدا کیا گیا تھا، تو وہ مدینہ منورہ میں امام مالک کی مجلس میں سوال کر کے کبھی یوں کہتے تھے ارأیت لو کان کذا، حضرت آپ نے یہ مسئلہ تو بتایا لیکن اگر ایسی صورتحال ہو تو کیا ہوگا مسئلہ؟ تو حضرت امام مالک اتنا زیادہ اس سے ناراض ہو گئے تھے کہ اگر کوئی سوال اس طرح کرتا تو فرماتے هل انت من الارائیتیین، میں تم بھی ارائیتی ہو کیا؟ تم بھی ارائیتی ہو؟ یعنی جو چیز ابھی نہیں پیش آئی اس کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی گئیں، لیکن جب امام مالک کی امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی اور دونوں کا مذاکرہ ہوا اور ایک دوسرے کے علم کو اور ایک دوسرے کے تقوی کو سمجھنے کا موقع ملا، تو امام مالک نے پھر یہ کہا کہ خدا کی قسم یہ ایسا امام جلیل ہے کہ اگر یہ ثابت کرنا چاہے کہ مسجد نبوی کے یہ ستون سونے کے ہیں تو ثابت کر سکتا، یعنی منطق اور فلسفہ تو اس کی لونڈیاں ہیں، باندیاں ہیں، دلائل ہاتھ باندھے اس کے حضور کھڑے رہتے ہیں، دلائل کو پیش کرنے پہ آئے تو بڑے سے بڑا منطقی اور بڑے سے بڑا معقولی ان کے دلائل کو توڑ نہیں سکتا۔ یہ اعتراف ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک ایسے امام کی طرف سے جس کو آج کل کے اہل حدیث چاہتے ہیں کہ اپنے میں شمار کر لیں کہ ہاں وہ تو من اہل الحدیث ہیں۔ مغالطہ اندازیاں ہیں۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ بھی غلط فہمی کے شکار تھے، امام ابو حنیفہ کے مقام فقاہت سے پوری واقفیت نہیں تھی۔ ایک موقع پر ایک مسئلہ زیر بحث آیا اور اس مسئلے میں حضرت عبداللہ ابن المبارک نے رائے ذکر کی۔ اوزاعی نے پوچھا کہ عبداللہ یہ مسئلہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو حنیفۃ النعمان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو فلزم غرزہ، تو ان کی رکاب تھامے رہنا، ان کی رکاب تھامے رہنا۔ اور یہی وہ فقیہ اعظم ہے جن کے شاگرد رشید ابو یوسف القاضی کو پوری ملت اسلامیہ میں دولت عباسیہ نے چیف جسٹس کے عہدے پر تعینات کیا۔ قاضی القضات کا منصب پوری ملت اسلامیہ کے لیے، پوری امت اسلامیہ کے لیے اگر طے کیا گیا تو ابو یوسف کے لیے طے کیا گیا، جبکہ عباسی خاندان اپنی نسبت میں حضرت ابن عباس سے قریب تھا اور فقہ ابن عباس فقہ شافعی کی رہنما ہے، اور امام شافعی کے فقہ کا بنیادی ماخذ فقہ ابن عباس ہے، جیسے ابو حنیفہ کی فقہ کا بنیادی ماخذ فقہ ابن مسعود ہے، اور مالک کی فقہ کا ماخذ فقہ ابن عمر ہے، اور ابن حنبل کی فقہ کا ماخذ فقہ شافعی، وہ فقہ مالکی، وہ فقہ حنفی ہے۔ تو ابو حنیفہ رأس الفقہاء ہے، رئیس الفقہاء ہے، اور یہ اعتراف
عوام الناس کا یا حنفی ملاؤں کا نہیں ہے، تمام محدثین کا، تمام اہل الحدیث کا، تمام فقہا کا، تمام علماء کا قاطبتاً یہ اعتراف ہے کہ اس مقام میں اور اس میدان میں ابو حنیفہ کا کوئی ثانی نہیں۔ اوزاعی بھی امام، لیث بن سعد بھی امام، اسحاق ابن راہوے بھی امام، لیکن اسحاق ابن راہوے اکثر احمد ابن حنبل کے ساتھ ہیں، ان کا فقہی نقطہ نظر ان سے ملتا جلتا ہے۔ اوزاعی کا فقہی نقطہ نظر اکثر ابو حنیفہ سے ملتا جلتا ہے، لیث ابن سعد کا فقہی نقطہ نظر اکثر مالک سے ملتا جلتا ہے۔ ہر فقیہ کو وہ تلامذہ نہ ملے جو اس کی فقہ کی داغ بیل اچھی طرح ڈالتے اور اس کی تدوین کا فریضہ انجام دیتے، اللہ کی تقدیر ہوتی ہے۔ کیا احمد ابن حنبل کا مقام بخاری سے کمتر ہے؟ ہرگز نہیں۔ احمد ابن حنبل بخاری کے سر پہ ہیں، احمد ابن حنبل بخاری کے سر پہ ہیں، بخاری ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، لیکن احمد ابن حنبل وہ کام نہیں کر سکے جو بخاری نے کیا۔ آج اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کہا جاتا ہے۔ امام مالک سب سے مقدم ہے محدثین میں، جنہوں نے موطا لکھی اور جن کی موطا کے بارے میں ہارون الرشید نے یہ کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے، بلکہ منصور نے کہا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ کعبہ مقدسہ پر اس کو آویزاں کر دیا جائے تاکہ پوری ملت اسلامیہ اس کو مرجع و دستور مانے، تو مالک نے کہا کہ نہیں، یہ کرنا درست نہیں ہے، یہ میری کوشش ہے، میں ایک فرد ہوں، میں بھی ایک مجتہد ہوں، اور بھی بہت سے علماء اور اصحاب اجتہاد ہیں، میری رائے ان پر ٹھونک دی جائے اور ان پر لازم کی جائے، یہ خلاف انصاف ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھا ان حضرات کا انصاف اور ان کی تواضع کہ اپنے معاصر علماء کی بھی رائے کا اس قدر احترام تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو مملکت کا دستور نہیں بننے دیا، جبکہ وہ شیخ الامامین ہے گویا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد ابن الحسن امام مالک کے شاگرد، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد، اور ہارون رشید کے دونوں صاحبزادے امین و مامون امام مالک کے شاگرد، سلطنت کے بھی افراد امام مالک کے شاگرد، اور فقاہت کے بڑے 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 علم بردار امام مالک کے شاگرد، اور امام مالک ابو حنیفہ کے معترف۔ تو ائمہ اربعہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے تلامذہ عطا فرمائے جن تلامذہ نے ان کے اقوال محفوظ رکھے، ان کے اصول محفوظ رکھے، ان کے قواعد مرتب کیے، ان سے سنی ہوئی احادیث مرتب کی۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ، کتنے نادان ہیں، کیسی مذاقہ خیز بات کرتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے پاس 70 حدیثیں تھی۔ یعنی یہ تو ایک ایسی بچکانہ اور طفلانہ بات ہے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو سنے تو یا تو آٹھ آنسو روئے یا بے ساختہ ہنسے۔ حالانکہ یہ بات ابن خلدون نے بھی لکھ دی، لیکن بڑی بے وقوفانہ بات۔ امام ابو حنیفہ کی براہ راست روایات کتاب الآثار ابو یوسف و کتاب الآثار محمد بن الحسن میں تو موجود ہیں ہی، اور ان کے علاوہ ہزاروں روایات مسانید الامام ابو حنیفہ میں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایات بکھری پڑی ہیں مبسوط میں، اور ان تمام کتب فقہ میں جن میں مستدلات بھی ساتھ ساتھ ذکر فرمائے گئے ہیں۔ ہزار احادیث جب تک نو کے زبان نہ ہو کوئی مجتہد مطلق نہیں ہو سکتا، اور ملت کے تمام علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ ائمہ اربعہ سب مجتہد مطلق تھے اور ابو حنیفہ مجتہد مطلق تھے۔ ظاہر ہے کہ احادیث کے ذخیرے پر اگر ان کی بس مبصرانہ نگاہ نہ ہوتی تو ہرگز ان کے لیے اس کا اعتراف نہ کیا جاتا، اور جس نے یہ کہہ دیا کہ ابو حنیفہ ضعیف تھے، ظاہر ہے کہ اس کا قول بے انتہا ضعیف ہے، کیونکہ تضعیف یا جرح کے لیے بیان سبب ضروری ہوتا ہے، اور جرح غیر مبین سبب قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اور جبکہ امام ابو حنیفہ ان حضرات میں ہیں جن کی شہرت اور جن کی عظمت کا حال یہ ہے کہ تواتر سے امت میں اس کو قبول کیا گیا اور سارے علماء اس پر متفق ہیں، اور قول تضعیف کسی اعتبار سے درست نہیں، اگرچہ ابن عدی نے، خطیب بغدادی نے اور بعض کبار محدثین نے بھی یہ قول نقل کر دیا ہے، لیکن انہی کے بارے میں کیا کون بچا ہے ان کے تیروں سے؟ ان کے تیروں سے کون بچا ہے؟ بخاری کیا بچ گئے؟
کیا بخاری کو محمد ابن یحییٰ زہلی نے یہ نہیں فرمایا اترکوہ، بخاری متروک ہیں، الگ ہو جاؤ ان سے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک اہل حدیث کہہ رہا ہے، محمد ابن یحییٰ زہلی کہہ رہے ہیں، جو محدث فقیہ نہیں، جو نیشاپور کے محدث جلیل ہیں، اور جن کا استقبال امام بخاری کا استقبال محمد ابن یحییٰ زہلی نے بھی کیا نیشاپور میں، لیکن خلق قرآن کے مسئلے میں اختلاف رائے تھا۔ جہاں تک تعلق ہے محمد ابن یحییٰ زہلی کا، وہ بہت متشدد تھے، اور امام بخاری بھی صحیح مسلک پر قائم تھے، لیکن اس تشدد کے قائل نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی مجلس میں کہہ دیا لفظی بالقرآن مخلوق، تو بس ایک مصیبت کھڑی ہو گئی، اور محمد ابن یحییٰ زہلی نے یہاں تک کہہ دیا ترکوہ، یعنی متروک ہو گئے ہیں۔ تو بخاری اگر متروک ہو گئے اور ابو حنیفہ ضعیف ہو گئے، تو ضعیف تو پھر بھی قابل قبول ہوتا ہے، متروک تو قابل قبول ہی نہیں ہوتا۔ متروک تو قابل قبول، ترکوہ کا یہ کہتے ترکتہ، تو بھی بات یہ ہوتی کہ آپ کا قول ہے۔ ترکوہ کا مطلب تو ہوا کہ علماء بخاری کو چھوڑ رہے ہیں، تو یا تو محمد ابن یحییٰ زہلی نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ، اور ہرگز ہم ان کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے سچ بولا، تو سچ بولا تو کیا مفہوم ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو حلقہ محمد ابن یحییٰ زہلی کا تھا اور جو اس رائے کا قائل تھا، اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو چھوڑا کیسے چھوڑا؟ حالت یہ ہو گئی کہ نیشاپور جو پورا کا پورا امام بخاری کی مجلس پر ٹوٹ پڑا تھا، پھر جب محمد ابن یحییٰ زہلی نے ان کے خلاف فتویٰ شائع کیا تو صرف 2 شاگرد رہ گئے بخاری کی مجلس میں، اور باقی سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک رہ گئے مسلم ابن الحجاج اور ایک رہ گئے احمد ابن سلمہ، یہ 2 شاگرد بخاری کی مجلس میں رہ گئے، پورا شہر بخاری کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اب پوچھیے اہل حدیث سے کہ وہ سارے محدثین کیا نگوڑ مارے تھے؟ سارے محدثین پر کوئی بلا آ گئی؟ کیا طوفان آ گیا تھا کہ سب نے بخاری کو چھوڑ دیا اور ایک بیچارے اکیلے مسلم رہ گئے؟ کہ بارے محدثین میں تو اکیلے مسلم رہ گئے، حالانکہ نیشاپور اس وقت محدثین سے بھرا ہوا تھا، راویان حدیث سے پٹا پڑا تھا، لیکن سب نے مل کر بخاری پہ یہ ظلم کیا، اور تاریخ اس ظلم کو بھلا نہیں سکتی۔ پھر بخارا کی سرزمین پر ظلم کیا گیا بخاری پر، اور محدثین نے ظلم کیا، اہل حدیث نے ظلم کیا جو اپنے کو اہل حدیث کہتے تھے، تو بخاری کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ حاکموں نے ظلم کیا، لیکن ان حاکموں کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ پڑھیے ذرا حافظ ابن حجر کے مقدمہ فتح الباری کو، ساتھ دیا تھا اس وقت کے ملاؤں نے جو سب اہل حدیث تھے، اور انہوں نے بخاری کے خلاف فضا بنائی، جس کی وجہ سے بخاری کو ہجرت کرنی پڑی اور خرطنگ میں آ کے رہنا پڑا، اور اس کے بعد وہیں ان کا انتقال ہوا، اور انتقال بھی اس طرح ہوا کہ بخاری نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ کر دی گئی ہے، اے اللہ مجھے موت دے دے، مجھے اٹھا لے۔ امام بخاری نے یہ دعا مانگی ہے اللہ سے اس دنیا سے اٹھتے ہوئے، تو کہاں چلے گئے تھے وہ محدثین؟ کہاں چلے گئے تھے وہ راویان حدیث جو بخاری کا بھی ساتھ نہ دے سکے؟ کیا وہ حسین کے صاحبان و شیعان کی طرح تھے کہ جنہوں نے کوفہ بلایا اور کوفہ بلانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کی شہادت کا منظر دور سے دیکھا؟ تو بخاری کے محبین کہاں چلے گئے تھے اس دور میں جو بخاری کا ساتھ دے کر حاکم وقت کی کلائی موڑ دیتے؟ بخاری کو تو ہم نے سینے سے لگایا، بخاری کو ہم نے اپنے سروں پہ رکھا، بخاری کی شرح میں ہم نے اپنی آنکھوں کو پگھلایا۔ فتح الباری کس نے لکھی ہے؟ امام شافعی کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ایک مقلد نے۔ کس نے عمدۃ القاری لکھی ہے؟ ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے ایک شاگرد عینی نے۔ کس نے مسلم کی شرح لکھی ہے؟ امام شافعی کے شاگردوں کے شاگرد ایک نووی نے۔ کس نے ابو داؤد کی شرح لکھی ہے؟ امام شافعی کے ایک شاگرد کے شاگرد خطابی نے۔ کون ہے وہ جو طبقہ اپنے کو سلفی کہتا ہے یا اہل حدیث کہتا ہے، جب حوالے کی بات آتی ہے تو وہ مقلدین کی کتابوں کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنی کوئی کتاب ہی نہیں، اس لیے کہ اہل حدیث نام کا کوئی طبقہ تاریخ میں نہیں رہا ہے، یہ محض مغالطہ ہے۔ یعنی کوئی طبقہ ایسا جس کے پاس قانون ہو،
فقہ مدون ہو، جس کے مسائل ہوں، جو ایک پیرالل حیثیت رکھتا ہو، ایسا کوئی طبقہ نہیں رہا، بلکہ ہر مسلک میں جن پر حدیث کا ذوق غالب رہا وہ فقہاء محققین کہلائے، محدثین کہلائے۔ زیلعی محدث ہیں، ابن حمام محدث ہیں، ابن الترکمانی محدث ہیں، ولی اللہ دہلوی محدث ہیں اور فقیہ بھی ہیں، نووی محدث ہیں، ابن حجر محدث ہیں، ذہبی محدث ہیں، اور نہ معلوم کتنے ہیں جو بڑے بڑے اجلہ علماء ہیں۔ عراقی کون ہے؟ عراقی کون ہے؟ سیوطی کون ہے؟ سخاوی کون ہے؟ یہ وہی حضرات ہیں جن کو ناز ہے اپنی شافعیت پر، اپنی حنفیت پر، اپنی مالکیت پر۔ ابن دقیق العید کون ہے؟ جن کو ناز ہے اپنی حنبلیت پر۔ ابن قیم کون ہے؟ ابن رجب حنبلی کون ہے؟ اور خود ابن تیمیہ ایک حنبلی تھے۔ دھیرے دھیرے جب ان کے اندر اجتہاد کی کچھ خوبی پیدا ہوئی تو انہوں نے کچھ رائے دی، کچھ تفردات اختیار کیے۔ ان تفردات سے بھی اکثر علماء نے اتفاق نہیں کیا اور ان کے خلاف مواد تیار کیا گیا۔ سبوکی نے ان کے خلاف لکھا، سیوطی نے ان کے خلاف لکھا، سخاوی نے ان کے خلاف لکھا، ملا علی قاری نے ان کے خلاف لکھا، بہت سو نے بہت سے مسائل میں ان کے خلاف لکھا۔ جو محدثین ہیں جنہوں نے موضوعات پر کام کیا، ضیاف پر کام کیا، صحاح پر کام کیا، تو واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا تاریخی اور علمی مغالطہ ہے کہ اہل حدیث نام کا بھی کوئی حلقہ ہے یا کوئی مسلک ہے۔ ہرگز ہرگز کوئی مسلک پوری اسلامی تاریخ میں اہل حدیث کے نام سے نہیں۔ اور محدثین کرام نے جب بھی مسلک کی بات چھیڑی تو مسلک ذکر کیا اوزاعی کا، لیث کا، مالک کا، ابو حنیفہ کا، شافعی کا، احمد کا، اسحاق کا، ابن المبارک کا، سفیان ثوری کا، کبھی سفیان ابن عیینہ کا، اور اس طرح کے حضرات کے مسالک تو بیان کیے گئے۔ اور پھر ان میں ائمہ اربعہ کو تاریخ نے محفوظ کر لیا، تاریخ نے ان کو جگہ دے دی صدارت کی۔ جو جگہ بخاری کو دی گئی حدیث میں، جمع صحاح میں، وہ جگہ ابو حنیفہ، مالک اور شافعی اور احمد کو دی گئی فقہ کی تدوین میں اور ملت کے بہت بڑے طبقے کے اتباع۔ تو واقعہ فی الحقیقت یہ ہے۔ اب اس واقعے کو سامنے رکھ کر پوری تاریخ کا جائزہ لینا ہے۔ تراجم کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، اور تراجم کے باب میں سب سے بڑے مورخ اور مصنف اور حافظ اور راویان حدیث اور محدثین کے مقامات سے واقف حضرت امام ذہبی ہیں۔ امام ذہبی مشاہیر علماء الامصار کے مصنف، سیر اعلام النبلاء کے مصنف، العبر فی خبر من غبر کے مصنف اور تذکرۃ الحفاظ کے مصنف وہ ذہبی ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ایک ٹیلے پہ کھڑا کر دیا جاؤں اور عہد نبوی سے میرے دور تک تمام محدثین اور تمام راویان حدیث کھڑے کر دیے جائیں تو انشاءاللہ میں سب کے بارے میں بتا دوں گا کہ ان کا نام کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے، ان کی پیدائش کب اور ان کی وفات کب۔ وہ امام ذہبی کیا کہتا ہے، ذرا پڑھیے امام ذہبی کیا لکھتے ہیں ابو حنیفہ کے بارے میں، کیا لکھتے ہیں مالک اور شافعی کے بارے میں، کیا لکھتے ہیں وہ احمد بن حنبل کے بارے میں، اور کیا لکھتے ہیں ان کے شاگردوں ابو یوسف اور محمد بن الحسن کے بارے میں اور ظفر کے بارے میں، اور کیا لکھتے ہیں ان کے بعد کے علماء کے بارے میں۔ اس کو پڑھیے تو آپ اشش کریں گے اور جی چاہے گا کہ شاگردان ابو حنیفہ کے قدم چومیں۔ ایک وہ طبقہ ہے۔ اور پھر ہمیشہ علماء نے اور مصنفین نے جب بھی تذکرہ کیا فقہا کا اور جب بھی تذکرہ کیا محدثین کا تو عظمت کے ساتھ کیا۔ بلکہ یہی نہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نحویوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم سیبویہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم خلیل ابن احمد کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اسمعی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم ابن جنی کا تذکرہ کرتے ہیں تو بھی عظمت و احترام سے کرتے ہیں۔ ہم ادبا کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ادبا جنہوں نے قرآن کے ادب کی خدمت کی اور حدیث کے ادب کی خدمت کی وہ بھی ہمارے سروں پر ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہے جو اللہ نے سکھایا کہ جو لوگ بعد میں آئے ان کو چاہیے کہ اپنے پہلے والوں کے لیے کہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ ہمارا رویہ یہ ہے اور یہی امت کے
جو حاملین علم ہیں ان کا ہمیشہ رویہ رہا کہ انہوں نے علماء کے اختلافات کا تذکرہ بھی کیا تو ادب کے ساتھ کیا، ان کے مناقشات کا تذکرہ کیا تو بھی ادب کے ساتھ کیا۔ علم کا ایک ادب ہوتا ہے، اسے باقی رکھا جاتا ہے۔ جو طبقہ آج موجودہ دنیا میں سلفیہ کے نام سے پیدا ہو گیا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی جڑ نہیں، اس کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں، اس کا کوئی استناد نہیں۔ کوئی بھی ابن حجر سلفی نہیں تھے، ابن حجر نے اپنے کو سلفی نہ کہا، عینی نے سلفی نہ کہا، نووی نے اپنے کو سلفی نہ کہا، عراقی نے اپنے کو سلفی نہ کہا، ابن دقیق العید نے اپنے کو سلفی نہ کہا۔ یہ خود اصطلاح مبتدعانہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ نئی اصطلاح پیدا کی گئی۔ نہ قرن اول میں یہ اصطلاح تھی، نہ قرن ثالث میں یہ اصطلاح تھی، کسی دور میں یہ اصطلاح نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اہل الحدیث کی اصطلاح بھی عہد نبوی میں اصلا نہیں ہے۔ عہد نبوی میں حضور نے اصطلاح جو استعمال فرمائی، بعض موقعوں پر وہ اصطلاح اہل القرآن کی ہے۔ ترمذی میں حدیث آئی ہے وطر کے بیان میں کہ حضور نے فرمایا اوتروا یا اہل القرآن، اوتروا یا اہل القرآن۔ جنگ حنین میں حضور نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ آواز دو یا اہل القرآن۔ نسبت قرآن کی طرف تو حدیث میں ثابت ہے، اگرچہ اہل القرآن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہل الحدیث نہیں، اور اہل الحدیث کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اہل القرآن نہیں، لیکن کسی اصطلاح کو اپنے اوپر چسپاں کر لینا جبکہ وہ اپنے اوپر فٹ نہ ہوتی ہو درست نہیں۔ جس نے اپنے کو حنفی کہا اس نے صحیح کہا، کیونکہ اس نے ابو حنیفہ جو فقیہ تھے ان کے مسلک اور ان کی تفصیلات، تخریجات اور تفریعات اور اجتہادات اور آراء محمودہ کا اتباع کیا، اس لیے اس نے اپنے کو حنفی کہا، تعریفاً لا تفریقاً۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا کہ ابو حنیفہ نے جو مجتہدانہ کوششیں کی ہیں میں ان مجتہدانہ کوششوں سے وابستہ ہوں، انہیں پسند کرتا ہوں، کیونکہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی بہترین تشریح پر مشتمل ہے، اس لیے میں ان کو مانتا ہوں۔ اگر کسی ایک جج کے پاس دو فریق اپنا مقدمہ لے جائیں تو اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ دوسرے جج کو لازماً غلط سمجھتے ہیں۔ دوسرا جج اپنی جگہ صحیح، ہائی کورٹ کے ججز ہیں، سپریم کورٹ کے ججز ہیں۔ آپ کا کیس کسی جگہ جاتا ہے تو آپ کا کیس جہاں جاتا ہے وہ جج اس وقت آپ کے لیے متعین کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اپنے اس پورے کیس میں اس جج سے رجوع کرتے رہیں گے۔ تو ایک مقام ان لوگوں کا ہے کہ جن کا کام یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور لاز اور بائی لاز وہ نوٹ کریں اور اس کو چھاپے خانے سے چھپوا دیں، ایک کام ان لوگوں کا ہے۔ اور ایک کام سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ہے اور اس کے ججز کا ہے کہ فیصلے وہ صادر کریں۔ جس طرح کسی ملک میں سپریم کورٹ آخری اتھارٹی ہوتی ہے، ویسے ہی ملت اسلامیہ میں ائمہ اربعہ اسلام کی سپریم کورٹ کی آخری اتھارٹی ہے۔ وہ اسلامی سپریم کورٹ ہے جس کی آخری اتھارٹی ہے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ جو شخص بھی ائمہ اربعہ کی توہین کرے وہ پھر اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، وہ خارج ہے اہل سنت والجماعت سے۔ جو ان کی توہین کرے، جو ان سے، اور بلکہ یہاں تک ہے کہ ان سے اگر سب سے اختلاف کوئی کر رہا ہے تو پھر وہ اس مسئلے میں حق پر نہیں رہے گا۔ سارے ائمہ اربعہ سے خروج کرنا یہ اچھی علامت نہیں، اور اس میں خطرات بہت زیادہ ہیں۔ تو خروج یعنی اہانت تو بہت ہی زیادہ گندی بات ہے۔ جو کام شیعوں نے کیا صحابہ کے ساتھ، جو کام شیعوں نے کیا ان افراد کے ساتھ جنہوں نے صحابہ کرام کو مانا، اب جو لوگ یہی کام کریں اولیاء اللہ کے ساتھ، جو گالی بکیں جنید بغدادی کو، بایزید بستامی کو، جو گالی بکیں شبلی کو، جو گالی بکیں قشیری کو، جو گالی بکیں معین الدین چشتی کو، جو گالی بکیں نظام الدین اولیاء کو، جن پر امت کے جہاں جس علاقے کے وہ تھے اس امت کے علماء کا ان کے صلاح پر اتفاق ہے۔ اور پڑھنا ہے تو ذہبی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، سیوطی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، وفایات الاعیان اٹھا کر دیکھ لو، تراجم کی کتابیں دیکھ لو کہ جنید بغدادی اور بایزید بستامی کے بارے میں کتنے بلند کلمات استعمال کیے گئے ہیں۔ اب جو اس درجے سے چھوڑا ہو جائے اور اس درجے گراوٹ اس میں آ جائے کہ ایسی شخصیات کو بھی نشانہ بنائے اور اس لپیٹ میں تصوف کو بھی نشانہ بنائے جو تصوف برحق ہے، اور اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ ائمہ فقہا کو نشانہ بنائے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، وہ اس امت کا خارجی ہے،
خارجی، وہ خوارج میں سے ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. مولانا عبید اللہ کشمیری بہت بڑے اچھے جلیل القدر محدث تھے، اہل حدیث حضرات میں سے، رائے بریلی میں رہتے تھے. میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ آج کل ایسا طبقہ سعودیہ میں پیدا ہو گیا ہے اور بعض اور دوسری جگہوں پر بھی جو بہت سے علماء کی تکفیر کر دیتا ہے. غزالی کو کافر کہہ دیتا ہے، اور اس دور میں حسن بنا کو کافر کہتا ہے، ابو الحسن ندوی کو کافر کہہ دیتا ہے، مولانا الیاس کو کافر کہہ دیتا ہے. تو انہوں نے سنتے ہی کہا کہ خدا کی قسم وہ خوارج ہے اہل حدیث میں، وہ خوارج ہے اہل حدیث میں. اور اہل حدیث جو ہیں ان کا یہ رویہ نہیں رہا. ہندوستان میں سید صدیق حسن خان قنوجی جنہوں نے زبردست مقابلہ کیا مولانا عبدالحی لکھنوی سے، لیکن کبھی ان کے قلم سے کوئی بات چھچورے پھن کی نہیں نکلی. انہوں نے علماء کی قدر کی. انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی اور شاہ اسحاق دہلوی اور اس پورے خاندان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. تو ایک طرف سید صدیق حسن خان قنوجی، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھی جائیں، یہاں تک کہ صاحب تحفۃ الاحوزی ایک محدث جلیل ہے، صاحب عون المعبود ایک محدث جلیل ہے. انہوں نے بھی کبھی اپنے قلم کو اس درجے نہیں گرایا کہ وہ شخصیات پر حملے کریں، بلکہ انہوں نے مسئلے پر رائے دی، سخت رائے بھی دی، لیکن جو طریقہ ہے علماء کا اسی کے گھیرے میں وہ اپنے کو باندھے رہے. شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہمیشہ عظمت سے انہوں نے تذکرہ کیا اور اکثر جگہوں پر شاہ ولی اللہ کی رائے پیش کی اپنی تائید میں. تو یہ تھے جو علماء محدثین تھے، وہ چاہے اپنے کو اہل حدیث کہتے ہوں یا کسی اور اصطلاح سے اپنے کو منسوب کرتے ہوں. ہمیں ان کی قدر ہے، ان کی عظمت ہے. ہم صاحب تحفۃ الاحوزی کو ایک محدث جلیل مانتے ہیں، ہم صاحب عون المعبود کو ایک محدث جلیل مانتے ہیں، جس طرح صاحب بدر المجہود کو ایک محدث جلیل مانتے ہیں، جس طرح صاحب الکوكب الدری کو ایک محدث جلیل مانتے ہیں، اور صاحب اوجد المسالک کو ایک محدث جلیل مانتے ہیں. جس طرح ہم انہیں مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ علمی بحثوں میں ان کو وہ مقام حاصل ہے کہ جو ان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ ہر طرح کا مناقشہ کریں، اسی طرح ان تمام حضرات کے بھی ہم قائل ہیں جو اپنے بڑوں کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے علمی اختلاف علمی ادب کے ساتھ پیش کرتے ہیں. رہ گیا وہ طبقہ جو آج کل کمینہ پن کی، چھچورے پن کی زبان استعمال کر رہا ہے اور تکفیر کے ہتھیار استعمال کر رہا ہے. یہ اس دور کے خوارج ہیں جو دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے اس طرح نکل کے بھاگ جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل کے چلا جاتا ہے. اور فرمایا تھا لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد وثمود، اگر مجھے مل گئے ایسے نابکار لوگ تو میں انہیں اس طرح ماروں گا جیسے قوم عاد اور قوم ثمود کو مارا گیا. تو جو ائمہ کرام کی بھی حرمتی کرے، علماء اعظام کی بھی ادبی کرے، اولیاء کرام کی توہین کرے، وہ پھر اس قابل ہے کہ اسے ممبر سے گھسیٹ کے اتار دیا جائے، اسے برملا سزا دی جائے اور اسے بتایا جائے کہ تو وقت کا سلمان رشدی اور تو وقت کی تسلیمہ نسرین ہے کہ انہوں نے اگر نبی کی شان میں گستاخی کی تو نبی کے ماننے والے اور نبی کے محبین کی شان میں گستاخی کا مجرم ہے. اس لیے تجھے حق نہیں کہ ممبر پر چڑھے، اور تجھے حق نہیں کہ تو علم کے مقام پر بیٹھے اور پھر علم کی زبان بول کر عوام الناس کو گمراہ کرے. چاہیے کہ اس حقیقت کو کھول دیا جائے اور قلعی اتار دی جائے اور بات پوری وضاحت اور قوت کے ساتھ کہی جائے اور فرق کیا جائے ان اہل حدیث علماء میں جو سنجیدہ ہیں، باادب ہیں، مہذب ہیں، علمی دنیا کے لوگ ہیں، لکھتے پڑھتے رہے، بے ادبی نہیں کرتے، گستاخی نہیں کرتے، مسلک کی بحث کرتے ہیں، رائے کو ترجیح دیتے ہیں ان میں، اور جو تکفیر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور بے حرمتی اور بے ادبی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان دونوں کو الگ کر دیجئے تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو کہ ہماری لڑائی تمام محدثین یا اہل حدیث سے. ہرگز نہیں. ہمیشہ جو حدیث سے شغف رکھنے والے ہیں اور حدیث سے محبت کرنے والے ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر رہیں گے، لیکن یہ نالائق قسم کے انسان کہ جو حدیث کی طرف نسبت کر کے حدیث کی بے ادبی کرتے ہیں اور مشتغلین بالحدیث کی بے ادبی کرتے ہیں اور سلوک نبوی کے ترجمان صوفیاء کرام کی بے ادبی کرتے ہیں، وہ اس کے مستحق ہیں کہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس کے لیے حکومتوں سے مطالبہ کیا جائے کہ ان کو گرفتار کیا جائے. یا انتشار پیدا کرنے والے مجرم، یہ امت کو توڑنے والے اور مسلمانوں میں اور ہندوستان کی ایک بڑی اقلیت میں رخنا ڈالنے والے مجرم ہیں جس سے پوری ملت اور امت کو اور پوری آبادی کو نقصان پہنچ رہا ہے. لہذا ان کو
कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। इस फर्क को कायम रखिए। ये खवारिज का तबका है जो एक मरतबा पैदा हुआ, दोबारा पैदा हुआ और बार बार छोले बदल बदल के ये फिर खड़ा होता रहेगा। हर वक्त आपको तैयार रहना है, क्योंकि आप असल नुमाइंदा है। और हिंदुस्तान में मुजद्दिद अल-फसानी, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को शिर्क की गोद में जाने से बचाया खुदा ताला की कुदरत से, और वलीउल्लाह देहलवी जिन्होंने उलूम इस्लामिया की तजदीद की, और किम नानोतवी जिन्होंने उलूम इस्लामिया की अंग्रेजों से लड़कर दाग बेल डाली, और मोहम्मद अली मुंगेरी जिन्होंने सारे हलकों को जोड़ने का काम अंजाम दिया, और इसी तरह उनके तमाम वो शागिर्द और उनके असहाब और रफ़का और उनके बाद में आने वाले उलमा जो मोर्चे में और सिपह सालार रहे और काफिला उनके हाथ में रहा, वही अफराद हैं जो इस मिल्लत के निगहबान हैं। उन्हें चाहिए कि वक्त का जो फितना उठ रहा है और उस फितने के जो सरखेल हैं उनको फौरन कबल इसके कि फितना आगे बढ़े दबोच लें और उनको बता दें कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हारा अंजाम क्या होना है। उन्हें समझाएं, इफ़हाम व तफ़हीम से काम चले फबिहा, वरना फिर सजाओं का दरवाजा